السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے ترجمے کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آیت نمبر 210 سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 25 تک ہم لوگ ترجمہ کر چکے تھے۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 210 سے آگے ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں نازل فرمائیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنی آنکھوں سے صحیح اور حق بات دیکھنے کے بعد بھی، اور قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں تھیں اور بنی اسرائیل میں جتنے بھی پیغمبر آئے اور جتنے بھی صحیفے اور جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، تو وہ ایک ایک نشانی کو جانتے تھے۔ بنی اسرائیل یعنی یہودی جانتے تھے کہ جو آخری پیغمبر آئیں گے ان میں کون کون سی نشانی ہوگی اور ان کے حق ہونے کی کیا کیا علامتیں ہوں گی، سب کچھ جانتے تھے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا کہ قرآن مجید کا انکار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرما رہا ہے۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کتنی ساری کھلی نشانیاں ہم نے ان کو دی تھیں۔ سل، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے، کم آتیناہم، کہ کتنی ساری ہم نے ان کو دی تھیں، من آیت بینہ، کھلی ہوئی نشانیاں۔ منہ اور سلوہ نازل کیا، فرعون سے بچایا، ہے نا، اور جو انہوں نے کہا وہ ان کو دے دیا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی، جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے پارے میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو بھی اللہ کی نعمت کے آ جانے کے بعد اس کو بدل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اسے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، من بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی، تو اللہ کی نعمت آ جانے کے بعد جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، ناشکری کرے، اس کا انکار کرے، اس کو نہ مانے، تو اس کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، فَإِنَّ اللَّهَ، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ آگے دیکھیے۔ اچھا، ہوتا کیا تھا کہ یہ جو کفار ہیں، ہے نا، تو یہ بڑے بڑے مالدار تھے، پیسے والے تھے، ان کے پاس رزق بھی بہت تھا، مال و دولت بھی بہت تھا۔ تو یہ جو کفار تھے، کفار مکہ اور کفار مدینہ، یہ کیا کیا کرتے تھے کہ مذاق اڑایا کرتے تھے ایمان والوں کا، کہ ارے اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا، جیسے کہ آج کل بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتا، پیسہ دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ ایک آدمی حرام کا کما رہا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اتنا کیوں دیتا۔ ایسے ہی کفار مکہ، مدینہ اور جتنے بھی کفار تھے وہ اللہ کے رسول کی باتوں کو فالو نہیں کرتے تھے، کفر اور شرک میں مبتلا تھے، قرآن مجید کا انکار کرتے تھے، ہے نا، اللہ کے رسول جو آخری پیغمبر تھے ان کا انکار کرتے تھے، اور پھر دلیل یہ دیتے تھے کہ بھئی اگر ہم غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزیں کیوں دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ، دلکش بنا دی گئی ہے
ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، حیات الدنیا دنیاوی زندگی، وَيَسْخَرُونَ اور وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین آمنوا ایمان والوں کا یعنی مسلمانوں کا، والذین اتقوا فوقہم، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں زیادہ بلند ہوں گے، وہ ان سے کہیں بلند ہوں، کہیں بلند زیادہ بلند ہوں گے۔ اب یہ جو مذاق اڑاتے ہیں کفار ایمان والوں کا، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، رزق تو ہم دیتے ہیں، ہم جس کو چاہیں رزق زیادہ دیں، ہم ظالم کو بھی رزق دے رہے ہیں، ہم جو کفار مکہ اور مدینہ ہیں ان کو بھی خوب رزق دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ عذاب سے بچ جائیں گے، بلکہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے، ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ رزق تو اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے زیادہ دے، جس سے چاہے کم دے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں نا، ایمان والے جو ہے نا وہ آخرت میں بہت اونچے مقامات پر ہوں گے۔ والذین اتقوا، حالانکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو متقی ہیں یعنی جو ایمان والے ہیں، فوقہم، ان مشرکین اور کفار سے بہت اونچے ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جو آیات ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ شروع میں جو ہے نا وہ سارے انسان ایک ہی دین کو فالو کرنے والے تھے، اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بات پہلے بھی بتائی ہے کہ اسلام کوئی 1400 سال پہلے سے نہیں آیا، بلکہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تب سے اسلام ہے۔ اور سارے انسان شروع میں جو ہے نا جب سے دنیا بنی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتی چلی گئیں، تو سارے انسان ایک ہی دین کو فالو کرنے والے تھے یعنی اسلام کو۔ پھر آگے چل کے اختلاف ہوا، شیطان نے بہکایا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے جو صحیح بات بتاتے تھے، اور جو صحیح بات کو فالو کرنے والے ہوتے تھے ان کو خوشخبری سناتے تھے آخرت میں جو انعامات ملیں گے، اور جو غلط باتوں کو فالو کرنے والے تھے ان کو ڈراتے تھے کہ دیکھو آخرت میں سزا ملے گی۔ اور جو پیغمبر آتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو کتابیں دیتا رہا، صحیفے دیتا رہا، جس میں اللہ کا کلام ہوتا تھا۔ وہ کتاب حق پر مشتمل ہوتی تھی۔ 1,24,000 تقریباً پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، تو بعض پیغمبروں کو کتابیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، بعض پیغمبروں کو صحیفے دیے، تاکہ لوگوں کے درمیان پیغمبر ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ دیکھیے، کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں سارے انسان ایک ہی دین پر عمل کرتے تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر جب ان میں اختلاف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں ان کا اختلاف تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آئیے لفظ ٹو لفظ ترجمہ کرتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، شروع میں سارے انسان امۃ واحدہ ایک امت تھے یعنی ایک ہی دین کو فالو کرنے والے تھے۔ فبعث اللہ النبیین، پھر جب ان میں اختلاف ہو گیا تو فبعث اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا النبیین، نبیوں کو، مبشرین، وہ نبی حق والوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو خوشخبری سناتے تھے، ومنذرین، اور غلط راستے پر چلنے والوں کو ڈراتے تھے۔ وانزل، اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، معہم، ان کے ساتھ یعنی پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ساتھ ساتھ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، بالحق، وہ کتاب کیسی تھی؟ بالکل حق تھی، سچ پر مشتمل تھی۔ اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمائی؟ لیحکم، تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا، ان باتوں کے بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ اختلاف کن لوگوں نے کیا؟ یہ اختلاف ان لوگوں نے کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب دی تھی۔ کتاب آنے کے بعد بھی ان لوگوں نے اسی کتاب کے اندر اختلاف کر لیا جو کتاب اختلاف کو دور کرنے کے لیے آئی تھی۔
روشن دلائل آ گئے، پیغمبر نے معجزات دکھائے، پیغمبر نے جو بھی حق کی نشانیاں تھیں وہ بیان فرما دیں، جو انہوں نے کہا جس اعتبار سے ان کو سمجھایا جا سکتا تھا وہ باتیں بھی پیغمبر نے سمجھا دی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کفار مکہ کو، مشرکین کو جو بھی حق بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی، لیکن انہوں نے باہمی ضد کی وجہ سے اس کتاب میں بھی اختلاف نکال لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نہیں اختلاف کیا اس میں مگر إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں نے اوتوہ جن کو دی گئی تھی کتاب من بعد بعد اس کے ما جاءتہم البینات کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئیں، کھلی ہوئی نشانیاں آ گئیں، بغیم بینہم انہوں نے اختلاف کیا باہمی ضد کی وجہ سے، ہے نا، کیونکہ انہیں حضور سے ضد تھی، انہیں حضور سے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر کس میں سے ہونا چاہیے، وہ اپنی خواہش کے مطابق چاہتے تھے کہ ان کے خاندان میں سے پیغمبر ہو، ہے نا، اس لیے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ لوگوں نے اختلاف کیا کتاب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی، جس نے سچ کو تلاش کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، اور جن باتوں میں یہ لوگ جھگڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں میں صحیح چیز جو تھی وہ ان کے سمجھ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرمائے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کس بات میں؟ جن باتوں میں اس حق بات کی ہدایت دی جس میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ نے اپنے حکم سے، جب بندہ کوئی بھی آدمی ہوتا ہے جو سچ کی تلاش میں لگتا ہے، اللہ کو جاننا چاہتا ہے، پیغمبروں کو جاننا چاہتا ہے، اور قرآن میں سچائی کو تلاش کرنے کی غرض سے، ہدایت کو تلاش کرنے کی غرض سے قرآن کو جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اسی کو اللہ بیان فرما رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس حق بات کی، اس صحیح بات کی ہدایت دی جس میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے اپنے حکم سے۔ آگے دیکھیے، وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو اللہ سب کو ہدایت کیوں نہیں دیتا؟ دیکھو اللہ یقیناً ہدایت جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، یعنی ہماری کوشش پر یہ ڈیپینڈ ہے، ہمارے ایکسیپٹ کرنے پر یہ ڈیپینڈ ہے۔ اب ہم سچ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہمیں سچ ایکسیپٹ نہیں کرائے گا، ہم ہدایت قبول نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہمیں ہدایت نہیں دے گا۔ ہاں ہم ہدایت چاہتے ہیں اور ہدایت کی تلاش میں ہیں، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آگے کی جو آیتوں میں بات بیان فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، بس کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، اب کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ بلکہ آزمائشیں آئیں گی، حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، ہے نا، پرابلمس آئیں گی، پوری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے گی، تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کرے گی، آزمائشیں آئیں گی، یوں ہی نہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالات آئیں گے جیسے پہلے لوگوں پر آئے، جیسے پہلے لوگوں پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں، اور اتنی تکلیفیں آئیں کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے۔
ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے، ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں۔ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما، حالانکہ ولما یاتکم، حالانکہ نہیں آئے تمہارے اوپر، مثل الذین خلو، ان لوگوں کے جیسے حالات، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ ہم مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، حالات سے، دشمنوں سے، ظالموں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب ارے صاحب داڑھی نہیں رکھنے دی جا رہی، کیا ہوگا، ٹوپی نہیں لگا رہے ڈر کی وجہ سے، یہ نہیں، حالات تو آئیں گے، جب ہم نے ایمان قبول کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے، حالات تو آئیں گے، ہے نا، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ حق اور باطل کا جھگڑا ہے، صحیح اور جھوٹ کا جھگڑا ہے، سچ اور جھوٹ کا جھگڑا ہے نا، اسی لیے ایمان والے کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ مستہم البأساء، ان پر سختیاں آئیں، والضراء، اور تکلیفیں آئیں، وزلزلوا، اور انہیں ہلا ڈالا گیا، حتیٰ، یہاں تک کہ یقول الرسول، پیغمبر کہنے لگے، والذین آمنوا معہ، اور ایمان والے جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی کہنے لگے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا، یاد رکھو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ جب اتنے حالات آتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے نا نماز پڑھتے نہیں ہیں، ایمان پر جمے ہوئے نہیں ہیں، ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اللہ کی مدد تو تب آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، آگے کی جو آیات ہیں، بعض صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم فرماتے کہ کیا خرچ کریں ہم اور کس کے اوپر خرچ کریں، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو بھی مال خرچ کرو، والدین پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے پر خرچ کرو، اسی کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں، قل، آپ فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو، جو بھی تم خرچ کرو، جو بھی مال خرچ کرو، فللوالدین، وہ والدین، والاقربین، اور رشتہ داروں، والیتامى، اور یتیموں، والمساکین، اور مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، اب جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی مسافر ہے جس کے پاس اب پیسے ویسے کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو گیا، تو ایسے لوگوں پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو، اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بہت ہی ضروری بات بیان فرما رہا ہے، ویسے تو ساری باتیں ضروری ہوتی ہیں، لیکن یہاں کچھ ایک اسپیشل سی بات اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کے لیے بیان فرمائی کہ دیکھو، جتنی بھی اسلام میں چیزیں ہم لوگوں پر فرض کی گئی ہیں کہ ایسے کھانا ہے، ایسے پینا ہے، اور جب ظالم آ جائے سامنے تو اس سے لڑنا بھی ہے، دشمنوں سے بھی لڑنا ہے، مظلوموں کی مدد کرنا ہے، غریبوں کا سہارا بننا ہے، کوئی غریب نظر آ جائے تو اپنے منہ کا لقمہ نکال کے اس کے منہ میں رکھ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ عجیب سی لگیں، تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہو ان کو کرنے کا، لیکن اس بات کو یاد رکھو کہ خاص طور پر جہاد کے بارے میں یہ آیات ہے،
یہ آیتیں ہیں. اور جہاد جو ہے نا وہ ایک بہت ہی خراب لفظ کے طور پر پوری دنیا میں مشہور کر دیا گیا ہے. جہاد کے جو اصل معنی ہیں وہ ہیں ظالموں سے لڑنا. ظالموں سے لڑنا جو انسانوں کو ستاتے ہیں، جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو انسانیت کے لیے سردرد بن جاتے ہیں، یہ معنی ہے جہاد کے. ٹھیک ہے نا. دشمنوں سے جنگ کرنا ہے نا. اور دشمن کون ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے، انسانوں کو ستانے والا ہے نا. ورنہ قرآن تو ہدایت ہے، اسی لیے میں نے یہ ڈیفائن کیا کہ جہاد کس کو کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے کہ بھئی اگر دشمن ہے، ظالم ہے سامنے، جو انسانوں کو سکون سے جینے نہیں دینا چاہتا، جیسے کہ غلط لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، تو ایسے لوگوں سے جنگ کرنا ہے، ایسے لوگوں سے لڑنا ہے. اب یہ تمہیں برا لگے گا کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھنا. تو اب یہ آرام کی چیز نہیں ہے. اگر کوئی دشمن مسلط ہے، ظالم مسلط ہے تمہارے اوپر، تو اگر تم ظالم سے نہیں لڑو گے تو پھر سارے انسانوں کی زندگی بے سکونی میں چلی جائے گی، سارے انسانوں کے سر میں درد کر دے گا یہ ظالم. اسی لیے نکلو، آرام کو چھوڑو. تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پر فرض کیا گیا ہے قتال، تم پر فرض کیا گیا ہے جنگ کرنا. وہو کرہ لکم، اور وہ تم پر گراں ہے، یعنی وہ تمہیں ناپسند ہے. اب جنگ کسے پسند ہوگی؟ نہیں پسند نا، لیکن مجبوری میں جنگ کرنا پڑتی ہے. جتنی بھی دنیا میں ممالک ہیں، خاص طور پر ہمارا انڈیا، تو ہمارا انڈیا ایک امن پسند ملک ہے. لیکن ظاہر ہے اب دوسرا ملک والا نالائقی پن دکھا رہا ہے تو اس کی نالائقی کو روکنے کے لیے اقدام کرنا پڑتے ہیں نا. ایسے ہی کوئی اگر ظالم سامنے آ جائے تو اس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تم پر گناہ ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. وَعَسَىٰ، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن، اور یہ عین ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے ان تحبوا شیئا، کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا، بہت ساری چیزیں وہ مانگتا ہے، بہت ساری چیزیں منہ میں بھی لینا چاہتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ اپنے ہاتھ میں پکڑنا چاہتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو وہ چیز نہیں دیتے وہ جو مانگتا ہے. کیونکہ بچہ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کرنٹ آئے گا، اس کو میں منہ میں رکھوں گا تو یہ میرے گلے میں پھنس جائے گا. اس کو تو بس وہ چیز اچھی لگ رہی ہے کیونکہ ابھی وہ چھوٹا ہے. لیکن ماں باپ نہیں دیتے اس کو، وہ کتنا ہی روئے، کتنا ہی آنسو بہائے، کتنا ہی چیخے چلائے، ماں باپ نہیں دیتے. لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اوہو یہ بات تھی. سیم ایسے ہی ابھی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں کون سی چیز ہمارے لیے بیٹر ہے، کون سی نہیں ہے. لیکن آخرت میں ہمیں سمجھ میں آئے گا ہو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام اس لیے رکھا تھا. اسی لیے دنیا کے اندر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. یہ ہمارا ایک رکوع کمپلیٹ ہو گیا. آیت نمبر 216 تک ہم لوگ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.